این الجبارون، وہ کدھر ہیں آج ظالم؟ پھر کہتا ہے این المتکبرون، ایڑی مار کے چلنے والے، گردن اکڑا کے چڑھنے والے۔ ارے پاگل دیوانے، پیٹ میں تیرے پخانہ، مثانے میں تیرے پیشاب، آنتوں میں تیرے گندگی، تو زمین پہ اکڑ کے کیوں چلتا ہے؟ جب تو ایڑی مار کے چلتا ہے، انک لن تخرق الارض، تو میری زمین کو پھاڑ دیتا ہے ایڑی مار کے، اور تو ایسے گردن اوپر کرتا ہے، ولن تبلغ الجبال طولا، کیا تیرا قد پہاڑوں سے اوپر چلا جاتا ہے؟ یا تیری ایڑی سے میری زمین پھٹتی ہے، چند دن کے بعد تیری روح نکالوں گا، تو ایک مردار جثہ ہوگا، باہر رکھو تو بدبو سے سارا شہر پریشان ہو جائے گا، اور قبر میں تیرے اوپر کیڑے مسلط کروں گا جو تیرے پنجر کو الگ کر دیں گے، تیری بوٹیوں کو الگ کر دیں گے۔ ہر چیز کو فنا ہے، اللہ کو بقا ہے، کل من علیہا فان، ہر چیز نے مرنا ہے، اسے زندہ رہنا ہے، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ پھر اس کو اور کھلا کیا، کل شیء ہالک الا وجہہ، سب مر جائیں گے، وہ زندہ ہوگا، سب کو مار کے زمین آسمان کو جھٹکا دے گا، کہے گا انا الملک، میں ہوں بادشاہ۔ پھر دوسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا القدوس السلام المومن، پھر تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ اکیلا ہوگا، جبریل بھی مر گیا، میکائیل بھی مر گیا، اسرائیل بھی مر گیا، اسرافیل بھی مر گیا، عرش کے فرشتے بھی مر گئے، ساتوں آسمان کے فرشتے بھی مر گئے، نبی بھی مر گئے، ولی بھی مر گئے، انسان بھی مر گئے، جنات بھی مر گئے، جانور بھی مر گئے، ہر روح والا، ہر جاندار بے جان سب مر گئے، فنا۔ اور وہ اکیلا کہہ رہا ہے میں ہوں الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ انسان اندھیروں میں تھے، جانتے نہیں تھے کہاں سے آئے ہیں، کس نے بھیجا ہے، کیوں بھیجا ہے، موت کیا ہے، آگے کیا ہے، اس پر پردہ پڑا ہوا تھا۔ اس علم کو لے کر میرے نبی دنیا میں تشریف لائے، اور سب سے بڑا جو انہوں نے احسان انسانیت پہ فرمایا، وہ اس کائنات کے خالق کا پتہ بتایا، تعارف کروایا، اس کی حقیقت بتائی۔ چونکہ پہلے مذہب والے بھٹک گئے، یہودی پرانا مذہب تھا، انہوں نے کہا عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کا بیٹا ہے، تو اللہ کو بھول گئے اس کی حقیقت۔ عیسائیوں نے 50 سال کے بعد، ایک سینٹ پال تھا، یہودی تھا، وہ عیسائیت کا لبادہ اوڑھا، تو اس نے اعلان کر لیا کہ مجھے عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام آ گیا ہے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ تو عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا، میرے نبی نے کہا قل هو اللہ احد، ان سے کہہ دو وہ اکیلا ہے، واحد نہیں کہا، احد، کیونکہ واحد گنتی میں آتا ہے، واحد اثنین، واحد ایک دو، اور احد یکتا، احد اکیلا، احد نہ آگے نہ پیچھے نہ دائیں نہ بائیں نہ اوپر نہ نیچے، وہ اکیلا احد۔ کب سے ہے؟ قدیم بلا ابتدا، ابتدا سے پاک ہے، تو کون بتائے کب سے ہے، کب تک ہے؟ دائم بلا انتہا، ابدی ہے، کیسے پتہ چلے کہاں انتہا ہے؟ ابتدا سے پاک ہے، انتہا سے پاک ہے۔ الاول، اول تو ہے لیکن بلا بدایہ، اول تو شروع ہوتا ہے نا ایک، وہ هو الاول۔ پورا سنو، سبح، یہ میرے نبی کا احسان، انہوں نے ہمیں بتایا کہ اللہ کون ہے، اور اللہ کیا کرتا ہے، اور اللہ کی کتنی طاقت ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، کل کائنات اللہ کی
तस्बीह पढ़ती है। और फिर क्या कहा, कुल्लुन कद अलिम सलातहु व तस्बीहहु, सिर्फ तस्बीह नहीं पढ़ते, वो अपने रब की नमाज भी पढ़ते हैं। रब जुल जलाल की कसम, जिस चटाई पर बैठे हो, इसका एक एक धागा अल्लाह की नमाज पढ़ रहा है, एक एक धागा अल्लाह की तस्बीह कर रहा है। इस मस्जिद की एक एक ईंट नहीं, ईंट का एक एक एटम, जर्रा जर्रा, वो मेरे रब की नमाज पढ़ रहा है, तारीफ कर रहा है। हवा के झोंकों में चलने वाले हवा के जर्रात, वो एक एक जर्रा अल्लाह की तस्बीह पढ़ता है, अल्लाह की नमाज पढ़ता है। बारिश से उदक का उतरने वाला एक एक कतरा नहीं, एक एक कतरे में जितने एटम जर्रात हैं, वो एक एक जर्रा अल्लाह की नमाज पढ़ता है, अल्लाह की तस्बीह पढ़ता है। हर दरख्त का हर पत्ता नहीं, पत्ते के अंदर चलने वाली रगें, रगों में चलने वाला रस, उस रस का एक एक जर्रा अल्लाह की नमाज पढ़ता है, अल्लाह की तस्बीह पढ़ता है। जो फल निकलता है वो भी खामोश नहीं, वो अल्लाह की नमाज पढ़ता है, अल्लाह की तस्बीह पढ़ता है। हर मौज पानी की हजारों कतरात के साथ है, समंदर की मौजें हों, दरिया की रवानी हो, और तूफान की तुग़यानी हो, और चश्मों की झरझराहट हो, और बादल की गरज व चमक हो, आसमान की बुलंदियां हों, ज़मीन की पस्तियां हों, पहाड़ों की सख्तियां हों, रेत की नरमियां हों, पानी की उठान हो या पानी की निशान हो, बुखार बन के ऊपर जा रहा हो, बारिश बन के नीचे आ रहा हो, चार पाँव पे चलने वाले, दो पाँव पे चलने वाले, पेट के बल चलने वाले, मिनहुम मन यमशी अला अर्बा, मिनहुम मन यमशी अला रिजलैन, मिनहुम मन यमशी अला बतने, पेट के बल चलने वाले, अरब हा अरब, दो पाँव पे चलने वाले, अरब हा अरब, चार पाँव पे चलने वाले, अरब हा अरब, दो परों से उड़ने वाले, अरब हा अरब, समंदर की मछलियां, अरब खरब खरब खरब। अल्लाह कहता है सारे ही मेरी नमाज पढ़ते, सारे ही मेरी तस्बीह पढ़ते। वइम मिन शै इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिह, हर शय तेरे रब को याद करती है, वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम, तुम्हें पता नहीं है वो मुझे याद कर रहे हैं, तुम्हें पता नहीं है। हर शय सजदे में, अलम तरा अन्नल्लाह यस्जुदु लहू मन फिस समावाति व मन फिल अर्द, ओ पागलो देखो तो सही, ये आसमान या आसमान वाले, जमीन और जमीन वाले सब अल्लाह के सामने सजदे में गिरे पड़े, सब सजदे में गिरे पड़े। कुल हुवल्लाहु अहद, अकेला, कोई शरीक है नहीं, अकेला। अल मलिक ला शरीक लह, कोई शरीक नहीं। अल फर्द ला निद्द लह, बेमिसाल, कोई उसकी मिसाल नहीं। कैसे मिसाल दें, कोई शय हो तो मिसाल दें, बेमिसाल है। अल अलिय्यु ला समीय लह, इतना बुलंद है कि कोई उसके बराबर नहीं। रब्बुस समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा फस्तबिर लिइबादतिही हल तालुम लहू समिया। सुभान अल्लाह। पीछे अल्लाह एक दावा लाता है, जमीन का रब अल्लाह, आसमानों का रब अल्लाह, फलक का रब अल्लाह, सूरज का रब अल्लाह, चांद का रब अल्लाह, सितारों का रब अल्लाह, हवाओं का रब अल्लाह, बादलों का रब अल्लाह, फरिश्तों का रब अल्लाह, जमीन का रब अल्लाह, पानी का रब अल्लाह, हवा का रब अल्लाह, आग का रब अल्लाह, और मिट्टी का रब अल्लाह, जबरील का रब अल्लाह, मिकाईल का रब अल्लाह, इसराफील का रब अल्लाह, इज़राइल का रब अल्लाह, अर्श के फरिश्तों का रब अल्लाह, जन्नत का रब अल्लाह, जहन्नुम का रब अल्लाह, तेरा मेरा सब का रब अल्लाह, रेंगने वाले, गार में छुपने वाले, और अंदर बिलों में छुपने वाली कीड़ियां, सब का रब है अल्लाह। तो फिर आगे कहता है फस्तबिर लिइबादतिही रब्बुस समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा। चींटियां सिर्फ इस मस्जिद दी कीड़ियां गण के भी खा दो, आ जाओ मैदान इस,
تو 7 زمینوں میں کتنی چیونٹیاں چل رہی ہیں، اور میرا رب کیا کہتا ہے؟ اپنے دیکھنے کی طاقت بتاتا ہے۔ میں تو آگے دیکھ رہا ہوں، مجھے پیچھے نظر نہیں آ رہا، اب میں ان کو دیکھ رہا ہوں، مجھے یہ نظر نہیں آ رہا ہے، میں ان کو دیکھ رہا ہوں تو مجھے یہ نظر نہیں آ رہا ہے، اوپر دیکھ رہا ہوں نیچے نظر نہیں آ رہا، نیچے دیکھ رہا ہوں اوپر نظر نہیں آ رہا، اور میرا رب احاط بصرہ بجمیع المرئیات، میرے بندو میری نظر نے ہر چیز کو گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ 7 سمندر سیاہی بناؤ، پوری کائنات کے ہاتھوں میں قلم پکڑاؤ، ہاتھوں میں کاپیاں پکڑاؤ، کہ لکھو میرے رب کی تعریف، لکھو اپنے رب کی تعریف، لکھو۔ 7 سمندر، بحر الکاہل 14,000 کلومیٹر لمبا ہے، اور فلپائن کے قریب 11 کلومیٹر گہرا ہے۔ میں نے بڑے سمندروں میں اللہ نے مجھے پھرایا ہے، اور میرا رب کہتا ہے لکھو لکھو، ایک دن آئے گا سمندر خشک ہو جائیں گے اور تیرے رب کی تعریف کا ذرہ بھی ادا نہ ہوگا، چاہے اتنے سمندر اور لاؤ، پھر اور لاؤ، پھر اور لاؤ، پھر اور لاؤ، قیامت قائم ہوگی تیرے رب کی تعریف ختم نہ ہوگی۔ تو میرا رب یہ کہہ رہا ہے، اور میں کیڑی نہیں ویکھ رہا، میں کیا ویکھ رہا؟ کالی رات، کالا پہاڑ، کالا پتھر، کالی چونٹی کے کالی ٹانگوں سے جو لکیر پڑ رہی ہے وہ لکیر دیکھ رہا، وہ لکیر تمہارے سامنے چونٹی چلے تم لکیر نہیں دیکھ سکتے، وہ کہہ رہا میں وہ عرشوں پہ وہ لکیر دیکھ رہا ہوں۔ تو یہ یہاں جو ہو رہا ہے وہ نہیں دیکھ رہا، جو یہاں ہو رہا ہے وہ نہیں دیکھ رہا، جو ہاتھ چل رہا ہے ظلم کی طرف، جو قدم اٹھ رہا ہے عیاشی کی طرف، جو پیسہ آ رہا ہے حرام کا، رشوت کا، چوری کا، ڈاکے کا، نہیں دیکھ رہا۔ لا یعزو عن ربک من مثقال ذرہ، ایک ایٹم بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ یہ احسان ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جنہوں نے ہمیں بتایا کہ کون ہے اس کائنات کا شہنشاہ، وہ ہے، اس کا نام ہے اللہ۔ بولو، پھر بولو، پھر بولو۔ عرش تک نور چلا گیا، خدا نہ کہا کرو، خدا اللہ کا نام اللہ نے نہیں رکھا، کسی ایرانی نے رکھا ہے، فارسی کا لفظ ہے، 2 لفظوں سے بنا ہے، خدا جسے کسی نے بنایا ہو، اور جب تم کہتے ہو اللہ کہو، تم اللہ کے سارے صفاتی ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہو۔ سب سے زیادہ یاد کے قابل اللہ، احق من عبد، سب سے زیادہ بندگی کے قابل اللہ، اجود من سئل، سب سے بڑا سخی اللہ، ارأف من ملک، سب سے بڑا مہربان اللہ، اجود من سئل، سب سے بڑا سخی اللہ، هو الملک لا شریک لہ والفرد لا ند لہ والعلی لا سمیع لہ، کوئی اس جیسا نہیں، نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے، نہ ہوگا۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز کو فنا ہے، اللہ کو بقا ہے۔ کل من علیہا فان، ہر چیز نے مرنا ہے، اسے زندہ رہنا ہے۔ پھر کل نفس ذائقۃ الموت، اور آگے پہلے کل من علیہا فان، یہاں پھر اس کو بڑھایا، کل شیء ہالک، کل شیء ہالک، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ پھر اس کو اور کھلا کیا، کل شیء ہالک الا وجہہ، سب مر جائیں گے، وہ زندہ ہوگا، سب کو مار کے زمین آسمان کو جھٹکا دے گا، کہے گا انا الملک، میں ہوں بادشاہ۔ پھر دوسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا القدوس السلام المومن۔ پھر تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ اکیلا ہوگا، جبریل بھی مر گیا، میکائیل بھی مر گیا، اسرائیل بھی مر گیا، اسرافیل بھی مر گیا، عرش کے فرشتے بھی مر گئے، 7 آسمان کے فرشتے بھی مر گئے، نبی بھی مر گئے، ولی بھی مر گئے، انسان بھی مر گئے، جنات بھی مر گئے، جانور بھی مر گئے، ہر روح والا، ہر جاندار بے جان سب مر گئے، فنا۔ اور وہ اکیلا کہہ رہا ہے میں ہوں الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ پھر کہے گا این الملوک، بادشاہ کتنے ہو؟
ہم لوگ بادشاہ کتنے ہو؟ وہ کہتا ہو بادشاہ کدھر ہو؟ این الملوک، کدھر ہو؟ این الجبارون، یہ جو آج ظلم کرتے پھر رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑیاں مار رہے ہیں۔ وہ یہ مافیا ہوں، وہ یہ چور ڈاکو ہوں، وہ دہشت گرد ہوں، ان کم بختوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ اپنی قبر میں کیسی آگ جلا رہے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے۔ نہ لوگوں کو پتہ ہے کہ ظلم پر قبر میں کیسی آگ جلتی ہے، یہ وہ نہیں، اس لیے نشے میں ہیں۔ این الجبارون، وہ کدھر ہیں آج ظالم؟ پھر کہتا ہے این المتکبرون، ایڑی مار کے چلنے والے، گردن اکھڑا کے چڑھنے والے، تکبر والے، کدھر ہو؟ لا تمشی فی الارض مرحا، ارے پاگل دیوانے، پیٹ میں تیرے پخانہ، مثانے میں تیرے پیشاب، آنتوں میں تیرے گندگی، تو زمین پہ اکڑ کے کیوں چلتا ہے؟ جب تو ایڑی مار کے چلتا ہے، انک لن تخرق الارض، تو میری زمین کو پھاڑ دیتا ہے ایڑی مار کے، اور تو ایسے گردن اوپر کرتا ہے، ولن تبلغ الجبال طولا، کیا تیرا قد پہاڑوں سے اوپر چلا جاتا ہے؟ یا تیری ایڑی سے میری زمین پھٹتی ہے؟ اور تیرے اندر تو میں نے پخانہ ڈالا ہوا ہے، پیشاب ڈالا ہوا ہے، گندگی ڈالی ہوئی ہے، چند دن کے بعد تیری روح نکالوں گا، تو ایک مردار جثہ ہوگا، باہر رکھو تو بدبو سے سارا شہر پریشان ہو جائے گا، اور قبر میں تیرے اوپر کیڑے مسلط کروں گا جو تیرے پنجر کو الگ کر دیں گے، تیری بوٹیوں کو الگ کر دیں گے، پھر قبر کی تپش تیری ہڈیوں کو بھی گلا دے۔ اذا كنا عظاما نخرا، جب ہماری ہڈیاں بھی چورا چورا ہو جائیں گی، قالوا تلك اذا كرة خاسرة فانما هي زجرة واحدة فاذا هم بالساهرة۔ اللہ میرے نبی کا احسان، قل هو اللہ احد، اکیلا، وہ گزارے کیسے کرتا ہے؟ اللہ الصمد، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج۔ وہ مکان دیکھو، ہم سارے ذات ہیں نا، اللہ بھی ایک ذات ہے، ہم نے جگہ گھیری ہوئی ہے 2 فٹ 2.5 فٹ، اللہ کا نہ اول ہے نہ آخر ہے نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، تو وہ زمانے سے بھی پاک ہے، مکان سے بھی پاک ہے۔ مکان تو مخلوق ہے، اور مخلوق میں خالق نہیں آ سکتا، وہ لا مکان ہے، وہ لا زمان ہے۔ تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے۔ وہ کیسے میں بیان کروں کہ ایک ذات ہے جس کو دیکھنا چاہوں، اس کے اول کو، میری کیا اوقات ہے؟ 1.25 لاکھ نبی اور نبیوں کے رسول بھی رب کی نہ ابتدا دیکھ سکتے ہیں نہ انتہا دیکھ سکتے ہیں۔